الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس نے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا میرا موضوع اللہ کے ذکر کے فضائل، ذکر اللہ کی محفلوں کے فضائل کے حوالے سے ہے۔ یاد رکھیں، آج ہم اللہ کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محفل نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ محفل وہ محافل ہیں کہ جن محافل میں بیٹھنے والا گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، اور ان محافلوں میں بیٹھنے والا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، ان شخصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذہنی اور قلبی سکون سے نواز دیتا ہے۔ آج ہم میں سے کئی لوگ سفر کرتے ہیں، کوئی مریض جاتا ہے، کوئی خوبصورت ممالک جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے وہ سفر کرتے ہیں۔ کوئی شخص مریض جا رہا ہے، کوئی کوئٹہ جاتا ہے، کوئی کشمیر جاتا ہے، کوئی پاکستان گھر پہ جاتا ہے، کوئی ملک سے باہر جاتا ہے، مگر یہ لوگ حقیقت سے غافل ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر دلوں کا سکون چاہیے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کریں۔ اور یہ میری اور آپ کی بات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیتا ہے۔ کیونکہ آج کل لوگ ڈپریشن، ٹینشن، اسٹریس جیسی ذہنی اور قلبی بیماریوں کا امراض ان کے اوپر لاحق ہو گئے ہیں، ان بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید وہ بابرکت کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر مرض کا علاج بنا کر بھیجا ہے، ہر مرض کے لیے شفا بنا کر بھیجا۔ وَنُنَزِّلُ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے، شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ تو آج جو لوگ ڈپریشن جیسی ذہنی اور قلبی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرض کا علاج قرآن پاک میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں اگر تم ذہنی اور قلبی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کو اطمینان آ جائے، تمہارے دل سکون پا جائیں، تو تمہیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم اللہ کے ذکر سے مشغول ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو سکون عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک لوگوں خبردار ہو جاؤ، سن لو، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ مگر آج ہم لوگ، جو لوگ ڈپریشن، ٹینشن کا شکار ہو گئے ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو ترک کر دیا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی توجہ دین سے ہٹا کر دنیا داری کی طرف لگا لی ہے۔ وہ لوگ اپنے کاروبار کو ٹائم دیتے ہیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، اپنے دوست یاروں کی محفل کو ٹائم دیتے ہیں۔ اگر وہ ٹائم نہیں دیتے تو وہ ذکر اللہ کی محفل کو ٹائم نہیں دیتے۔ یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور خصوصاً جو اللہ کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، چار دوستوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی کیا برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکۃ الرحمہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بات سننے کے بعد پوری محفل سبحان اللہ کے صداؤں سے گونج جانی چاہیے انشاءاللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم، جو جماعت، جو محفل ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو پکارتی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پوری محفل کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں. یہ پہلا انعام ہے. یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، آگے فرمایا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. کہ جو لوگ دلوں کا سکون چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے اس کا حدیث ارشاد فرما دیا. فرمایا جو لوگ اللہ کی ذکر کی محفل سجاتے ہیں، زمین میں لوگوں کے پاس اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے ان لوگوں پر ذہنی اور قلبی سکون نازل فرما دیتے ہیں، ذہنی اور قلبی سکون نازل فرما دیتے ہیں. یہ دوسرا انعام. تیسرا اور عظیم انعام جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ. توجہ رکھیے گا، حضور علیہ السلام کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. کہ اے لوگوں، جو لوگ اللہ کے ذکر کی محفل لوگوں میں سجاتے ہیں، لوگوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں میں، اللہ تبارک و تعالی عرش پر فرشتے میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہوتا ہے، عرش پر ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا شان ہے اللہ کے ذکر کرنے والے لوگوں کی، کیا شان ہے ذکر کی محفل سجانے والے لوگوں کی. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بڑے بڑی شخصیات ہیں، ان کے سامنے ہمارا بھی ذکر ہو، ہم ان کے آئیڈیل بن جائیں، ہم ان کی پسندیدہ شخصیات بن جائیں، ان کی نظروں سے ہم بھی گزر جائیں. ذرا سوچئے، آج ہم اس مقام پر ہیں، آج ہم اللہ کی محفل میں جمع ہوئے ہیں، تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں ہمارا ذکر فرما رہا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی محفل سجاتے ہیں، ایک جگہ اکٹھا ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر گھوم رہے ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے کہ جہاں پر اللہ کی ذکر کی محفل ہوتی ہے، وہ فرشتے محفل میں جاتے ہیں، محفل میں ٹھہرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور جب وہ محفل ختم ہوتی ہے، وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، زمین میں کچھ لوگ تجھے یاد کر رہے تھے. توجہ رکھیے گا، وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، زمین میں کچھ لوگ تجھے یاد کر رہے تھے، تجھے پکار رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، محفل سجی ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں ذرا بتاؤ کہ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، کہ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے. تو فرشتہ کہتے ہیں باری تعالیٰ ان لوگوں نے تجھے نہیں دیکھا، باری تعالیٰ وہ تجھے نہیں دیکھ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے، تو ان کا کیا عمل ہوتا. فرشتہ کہتے ہیں باری تعالیٰ اگر وہ لوگ تجھے دیکھ لیتے، باری تعالیٰ تیرا اور گڑ گڑا کر ذکر کرتے اور خوش و خضوع کے ساتھ تیرا ذکر کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں ذرا مجھے بتاؤ کہ وہ مانگ کیا رہے تھے. فرشتہ کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ جنت مانگ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں ذرا بتاؤ کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے، جنت دیکھی ہے. فرشتہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر ان لوگوں نے جنت کو دیکھ لیا ہوتا تو کیا کرتے. فرشتہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ
اگر انہوں نے جنت کو دیکھ لیا ہوتا تو وہ اور تڑپ کے ساتھ خوش و خضوع کے ساتھ اس سے جنت کا سوال کرتے، جنت طلب کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں مجھے بتاؤ کہ کیا وہ مجھ سے پناہ کس سے مانگ رہے تھے؟ وہ لوگ پناہ کس سے مانگ رہے تھے؟ فرشتہ عرض کرتے ہیں ہمارے تعالیٰ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کہ کیا ان لوگوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتہ عرض کرتے ہیں ہمارے تعالیٰ انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا، انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر دیکھ لیتے تو اور گر گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، جہنم سے پناہ مانگتے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ، تم سب گواہ ہو جاؤ، وہ مخلوق وہ انسان جو ایک جگہ جمع ہو کر مجھے دیکھا بھی نہیں مگر پھر بھی میرا ذکر کر رہے ہیں، جنت دیکھی نہیں جنت کا سوال کر رہے ہیں، جہنم کو دیکھا نہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ میں نے اس پوری محفل کو بخش دیا ہے، میں نے اس پوری محفل کے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، میں نے اس پوری محفل کے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ تو جب یہ بشارت یہ خوشخبری فرشتے سنتے ہیں، فرشتہ کرتے ہیں باری تعالیٰ اس محفل میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو ذکر کی غرض سے نہیں آیا تھا، کہ جس کا مقصد ذکر کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد کچھ اور تھا، مگر وہ ایک محفل میں کونے میں آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں، جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی محفل سجاتے ہیں، ان کی صحبت میں رہنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس شخص کو بھی بخش دیا ہے۔ محترم سامعین یہ بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج مختلف مقامات میں لوگ اللہ تبارک و تعالی کی محفل منعقد کرتے ہیں، مگر ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ یہ کہ آپ تمام احباب محفل میں وقت پر تشریف لے آئے کریں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب متعلقین کو بھی محفل میں آنے کی دعوت دیا کریں تاکہ آپ کے وسیلے سے ان تمام احباب کی مغفرت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی صحبت پانے والا محروم نہیں رہتا، اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد امین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا جو عقل سے سوچنے کا عادی تھا، جو ہر بات کو عقل سے سوچتا تھا۔ اس نے سوچا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو تو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس کو تو فضائل اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، مگر جو شخص پاس بیٹھا ہے اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا وہ شخص اس کو فضیلت کیسے ملے گی؟ تو وہ اس شخص نے ان بزرگ سے یہ سوال کیا۔ حضرت خواجہ محمد امین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جواب دیا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ صحبت پانے والا بھی محروم نہیں رہتا، نیک لوگوں کی صحبت پانے والا کبھی محروم نہیں رہتا، بخش دیا جاتا ہے، مگر وہ شخص جو عقل سے سوچتا تھا، ہر بات کو عقل پہ رکھ کے وزن کرتا تھا، وہ شخص ماننے کو تیار نہیں۔ خیر بات آگے بڑھی اور بحث کے اندر مبتلا ہو گئی، تو بزرگان دین کا یہ معاملہ رہا ہے کہ جب بات مناظرے جد و جہد پر آ جائے تو وہ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد امین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی گفتگو ختم کر دیا، آپ نے گفتگو ختم کر دی اور کچھ ہی دیر بعد اپنے خادم سے کہا کہ پنکھا لے کر آؤ۔ ہاتھ والا
पंखा लेकर आओ, गर्मियों का मौसम था। हजरत ख्वाजा मोहम्मद अमीन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का खादिम पंखा लेकर आया और अपने वली को, अपने पीर साहब को हवा देने लगा, हवा देने लगा। और साथ ही वो शख्स बैठा था जिसने सवाल किया था, साथ ही वो शख्स बैठा था। यहाँ खादिम है जो हवा दे रहा है, जहाँ वो शख्स है जिसने सवाल किया था। हजरत ख्वाजा मोहम्मद अमीन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या कमाल के बुजुर्ग थे। आपका तरीका देखिए, समझाने का तरीका देखिए। कुछ ही देर बाद जब खादिम हवा देने लगा, आपने उस शख्स से सवाल किया, हवा आ रही है क्या, तुम्हें हवा आ रही है? वो शख्स जवाब देता है, जी मुझे हवा आ रही है। पीर साहब कहते हैं कि ये खादिम तो मेरा है, खादिम तुम्हारा नहीं है, ये हवा तो मुझे दे रहा है, हवा तुम्हें क्यों आ रही है? जरा सोचें। पीर साहब ने कहा कि जरा सोचो, ये एक आम बंदा जो हवा दे रहा है, इसकी हवा से सोहबत पाने वाला महरूम नहीं रह रहा, बराबर में तुम बैठे हो, तुम महरूम नहीं रह रहे। ये तो आम बंदा है। वो अल्लाह तबारक व तआला जो अपने बंदे को नवाजता है, उसके फैज़ से सोहबत पाने वाला कैसे महरूम रह सकता है? ये तरीक़ेकार था अल्लाह के वलियों का। समझाने का ये तरीक़ेकार है कि जो लोग अल्लाह की महफिल में आते हैं, अगर उनका गर्ज जिक्र करना नहीं हो, उनका गर्ज सिर्फ खाना ही हो, कुछ और मकसद हो, मगर फिर भी वो लोग बख्श दिए जाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र हुआ तो आपने देखा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हल्का बनाकर बैठे हैं। चार दोस्त जैसे हम हल्का बनाकर बैठते हैं, सहाबा किराम ने हल्का बनाया हुआ है, महफिल सजाई हुई है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, सहाबा क्या कर रहे हो, हल्का क्यों बनाया हुआ है? सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एक जगह बैठकर इकट्ठे होकर अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितने इनाम और इकरामात से नवाजा। हम अल्लाह को याद कर रहे हैं, उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, साहबा अल्लाह की कसम, क्या तुम यही अमल कर रहे हो? क्या तुम अल्लाह को याद कर रहे हो? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम की कसम, हम यही अमल कर रहे हैं, हम अल्लाह को याद कर रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो रखिएगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा ऐसा ना समझना कि मुझे तुम्हारी बात पर शक है, ये ना समझना कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं, इसलिए कसम दिलवाई है, बल्कि अभी कुछ देर पहले आसमान से फरिश्तों के सरदार, नूरी फरिश्तों के सरदार मेरी बारगाह में हाजिर हुए थे और ये खबर लेकर आए थे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन ने मुझे ये खबर दी है कि ज़मीन में आपके सहाबा अल्लाह को याद कर रहे हैं और अर्श पर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में अपने बंदों पर फख्र फरमा रहा है, फरिश्तों में अपने बंदों पर खुश हो रहा है, उन पर फख्र फरमा रहा है। अल्लाहु अकबर। आज हम जरा सोचिए, तसव्वुर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कैसा अजीम मौका अता फरमाया, कैसा बरकतों वाला मौका अता फरमाया कि हमें ये तौफीक अता फरमाई कि हम इस महफिल में मौजूद हैं, इस बाबरकत महफिल में मौजूद, और जहाँ जहाँ लोग जिक्र इलाही की महफिल में मौजूद हैं, सब पर अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया, हम पे भी अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया। और याद रखें, क़यामत के दिन ये महफिल, जो लोग इन महफिलों का हिस्सा बनते हैं, उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला क्या अमल फरमाएगा, उन पर क्या इनाम फरमाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों को उठाएगा, कुछ लोगों को उठाएगा जिनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे होंगे, जिनके चेहरे नूर से भरपूर होंगे, नूर से चमक रहे होंगे, और वो लोग मोतियों के, हीरे जवाहिरात के मिंबर पर तशरीफ फरमा होंगे, वो लोग
جن کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، اور وہ لوگ موتیوں کے اور ہیرے جواہرات کے منبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ نہ تو وہ فرشتے ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے، نہ وہ شہید ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ بات سنی تو عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے وہ لوگ کون ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اتنا انعام و اکرام سے نوازے گا؟ وہ لوگ ہوں گے کون جن کو اللہ تبارک و تعالی منبر پہ بٹھائے گا، جن کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے؟ وہ لوگ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ لوگ ہوں گے کہ جو دور دراز سے اللہ تبارک و تعالی کی محفل میں شریک ہوتے ہوں گے۔ چھوٹی بات نہیں، بلکہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی معاملہ فرمائے گا، حضور علیہ السلام وہ بتا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موتی ہیرے جواہرات کے منبر پر تشریف فرما کرے گا۔ ہیرے جواہرات کے موتیوں پر ہم بیٹھیں گے، ہمارے نور سے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ یہ ہمارا انعام ہوگا، یہ اکرام ہوگا صرف کن لوگوں کا؟ جو لوگ اللہ کی ذکر کی محفل کا حصہ بنتے تھے، ذکر الہی کی محفل کا رونق بنتے تھے، ذکر الہی کی محفل میں ان لوگوں کا حصہ بنتے تھے، ان کی رونق بنتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ تمام انعام و اکرام ان لوگوں پر عطا فرما دے گا۔ اور یاد رکھیں، جب بھی آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیں کہ جب بھی کسی دین کی محفل میں جایا کریں، اللہ کی ذکر کی محفل میں جایا کریں، تو وہاں سے کچھ سیکھ کر لوٹا کریں، وہاں سے کچھ چھوٹی سی بات جو اپنی زندگی پر آپ لاحق کریں تو وہ آپ کو بلند درجے میں فائز کر دے۔ ایسی بات سیکھ کر آپ تمام احباب اٹھا کریں، اور یہ بات میری اور آپ کی نہیں بلکہ خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ جب تم جنت کے باغات سے گزرا کرو، جب تمہارا گزر جنت کے باغات سے ہوا کرے تو وہاں سے کچھ کھا لیا کرو، وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچنے لگے کہ یا رسول اللہ جنت تو ابھی ہمیں حاصل نہیں ہوئی، انشاءاللہ ملے گی، مگر ابھی جنت کیا چیز ہے؟ آپ کا جنت کہنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا مقصد یہ ہے، مفہوم حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا مقصد یہ ہے کہ جب تم اللہ کی ذکر کی محفل سے گزرا کرو، اس میں بیٹھا کرو، یہاں سے کچھ سیکھ کر آیا کرو، یہاں سے کچھ ایسی بات سیکھ لیا کرو کہ جو تمہیں آگے تک فائدہ پہنچائے، جو تمہاری زندگی کو تبدیل کر دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر بعد لنگر تو ہم کھائیں گے ہی، مگر ہم اس جنت کے باغ سے کچھ ایسی چیز کھا لیں، کچھ ایسی بات سیکھ لیں۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ ہم اللہ کی ذکر میں گزاریں، اللہ کی ذکر کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اور یہی ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کا ذکر کثیرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔